ایک لقمہ پڑتا ہے مال حرام کا پیٹ میں، 40 دن تک جو ہے وہ عبادت کی روحانیت چلی جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہو۔ تو اب مجھے بتائیے، ایک بندہ مسلسل جس کا کام ہی حرام پر ہو، حرام کاری پر مبنی ہو، اب وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے کیسے روکے؟ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ حضرت فلاں آدمی تو نمازی ہے، وہ تو اتنے حج کرتا ہے، لیکن چینج کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ چینج اس لیے نہیں ہو رہا کہ نماز تو ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن وہ بے حیائی بری باتوں سے تب روکے گی، وہ نماز تب قبول ہوگی، روحانیت تب ملے گی جب پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا، پیٹ میں پورا پیٹ جو ہے وہ لقمہ حرام سے بھرا، اور بندہ آ کر کے نیت کرتا ہوں 4 رکعت اللہ اکبر، تو 4 مرتبہ ٹکر تو مار لے گا، لیکن اس عبادت کی لذت اور اس کی روحانیت اور وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا جو نماز آدمی کو اللہ سے قریب کر دے، چاہے تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جس طریقے سے عبادت بڑی اہم چیز ہے، اس طریقے سے یہ حلال و حرام کی تمیز بڑی اہم ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلالن طیبا، حلال چیز کھاؤ اور طیب چیز کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، یعنی چیز بھی پاک ہو اور جس چیز سے خریدی جا رہی ہے وہ سورس آف انکم بھی آپ کا پاک ہو، طیب ہو۔ پھر فرمایا وشکروا نعمت اللہ، اور جب کھا لو تو کیا کرو؟ وشکروا نعمت اللہ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14th چیپٹر کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کا آغاز ہے، یعنی کہ 14واں پارہ اور اس کا 21واں رکوع ہے، اور سورۃ النحل بھی اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ 2 رکوع اس کے باقی ہیں، ایک رکوع آج ہم پڑھیں گے اور ایک رکوع کل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ سورۃ النحل بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 14واں سپارہ بھی اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس کے شکرانے کے طور پر کمنگ سیٹرڈے دعائیہ تقریب ہے فجر کے بعد، اور آپ سب احباب کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام ہے، تو تمام احباب ضرور اس دعائیہ محفل میں جو 14ویں سپارے کے شکرانے کے طور پر کی جائے گی، آپ تمام احباب ضرور اس محفل میں شرکت فرمائیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اور وہ دن جس دن آئے گی ہر جان اپنے دفاع میں جھگڑا کرتے ہوئے اپنے نفس کے بارے میں، یعنی کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے ڈیفینسو ہوگا۔ وہ چاہے گا میرا باپ، دادا، ماں، بہن، بھائی، بیوی، اولاد جاتے ہیں جہنم میں، جائیں، میں بچ جاؤں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ ایسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنا ڈیفینڈ کر رہا ہوگا۔ بس اللہ کہہ رہا ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور اللہ تعالی ہر جان کو جو اس نے دنیا میں عمل کیا ہے، توفا پورا بدلہ دے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نہ کافر پر ظلم کیا جائے گا، نہ جابر پر ظلم کیا جائے گا، جو کیا ہے اتنا ہی انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، قریتن ایک بستی کی، قریہ کا معنی ہوتا بستی، مرکزی جو سینٹر ہوتا ہے، اور اس کے علاقے کے اندر اور بھی چیزیں آباد ہوتی ہیں، اس کو آپ کاؤنٹی کر لیں، کاؤنٹی کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹیز آ جاتی ہے، تو قریہ اس لحاظ سے لے لیجئے۔ مثلاً قریتن، اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی، کانت، وہ بستی تھی، آمینتم مطمئنتن، وہ بستی بہت امن والی تھی اور مطمئن تھی، اطمینان بخش بستی تھی، یأتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور بہت سادہ اور بہت سارا اللہ رب العزت نے ہر مکان سے، ہر جگہ سے ان کو رزق عطا فرمایا تھا، اس بستی والوں کو، اس بستی والوں کو من کل مکان، چاروں طرف سے، رغدن با فراغت، بہت زیادہ رزق ان کے پاس آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ،
لیکن اتنے انعام کے باوجود کہ بستی امن والی، مطمئن اور روزی بھی چاروں طرف سے آ رہی ہے، لیکن فرمایا فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو فرمایا کہ پھر اللہ نے چکھایا انہیں لباس الجوع، جوع کا معنی ہوتا بھوک، تو اللہ نے انہیں چکھایا بھوک کا پہناوا، بھوک کا عذاب، بھوک کی شدت، والخوف اور خوف کی شدت، بما کانوا یصنعون، اس سبب سے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس سے کون سی بستی مراد ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بستی سبا ہے، جس کا آگے چل کے ذکر آئے گا کہ ان کو اللہ نے کثیر نعمتوں سے مالا مال کیا اور پھر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے بھوک و افلاس میں لے کر آ گئے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس بستی سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی۔ اس سے پہلے سارے عرب میں تمام عرب مکے والوں کی عزت و تکریم کرتا تھا وہ معاشرہ جہاں لوٹ مار قافلوں پر آسان تھی اور بہت عام تھی۔ اس معاشرے میں بھی کیونکہ یہ اہل مکہ تھے تو ہر قبیلے والا راستے بھر ان کے کاروان کو پروٹیکشن دیتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ مرکز تھا مکہ، تو تمام لوگ مکے آتے تھے زیارت کے لیے بھی، اور وہاں تجارت بھی ہوتی تھی، تو ان کے اور مزے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، لیکن کیا کیا؟ حضور کی دعوت کو نہیں مانا، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پیغام کو ٹھکرایا، تو پھر اللہ نے اس قوم پر 7 سالوں کا قحط نازل کیا، یہاں تک کہ یہ چربی اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں جملہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بستی کو ایگزامپل کے طور پر بندوں کو بتایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے انعام مل رہے ہیں اور اللہ کی کرم نوازیاں تم پر ہو رہی ہیں اور امن سے ہو، خوف بھی کچھ نہیں ہے، خیر کا معاملہ ہے، عزت بنی ہوئی ہے، پیسہ پائی سب آ رہا ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو پھر تم پر لباس الجوعی، خوف کے اثرات بھی منڈلانے لگیں گے اور بھوک کی شدت بھی اللہ تعالیٰ تم پر نازل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو آج بھی بڑی عزت دی اسلام کے صدقے تو فعل، لیکن جب وہاں کے جو سربراہان مملکت ہیں جب وہ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، یا کسی بھی ملک میں مسلمان اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر ان پر خوف کا اور بھوک کا عذاب مسلط ہوگا۔ تو اس وقت امت کی جو پوزیشن ہے وہ اسی آزمائش کے دور میں ہے، اسی ہم پرفتن کنڈیشن میں اس وقت امت ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ پوری دنیا میں ہم راج کرتے تھے بحمد اللہ تعالی، آج یہ دونوں چیزیں ہم پر نازل ہیں۔ ہم غیروں کے آگے اپنے بھوک کی وجہ سے چندہ لینے کے لیے، فنڈ لینے کے لیے IMF کے آگے اور UN کو آگے جو ہے وہ کشکول لیے کھڑے ہیں۔ مسلمان ممالک امداد کے منتظر ہیں۔ اس کے علاوہ خوف کی ایک کیفیت ہم پر مسلط ہے کہ فلاں ملک حملہ نہ کر دے، وہ ملک حملہ نہ کر دے۔ ہم میں لڑے بغیر وہ ڈر موجود ہے کافر سے، تو ہم کافر سے لڑیں گے کیسے؟ ظالم سے لڑیں گے کیسے؟ جابر سے لڑیں گے کیسے؟ تو یہ جو دونوں چیزیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے کہ مجموعی طور پر یہ امت ناشکری ہو گئی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اور ناشکری کرنے کی وجہ سے آج بحیثیت مجموعی اس امت کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بھوک و افلاس کا بھی دور کرے، امت کو، امتیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتیں عطا فرمائے، اور خوف کے دامن چھٹے اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق آیا ان کے پاس انہی میں سے رسول، فَكَذَّبُوهُ، تو یہ جو بھوک و افلاس غم اہل مکہ پر کیوں نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ کے عذاب نے، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ اب یہ جو 2 آیتیں آ رہی ہیں قرآن کریم کی،
یہ جو اگلی آیتیں ہیں، آیت نمبر 114 اور 115، یہ آیتیں قرآن کریم میں 4 مقامات پر آئی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی، سورہ انعام میں بھی، اور سورہ نحل کے اندر بھی۔ 2 دفعہ مدنی صورتوں میں آئی ہیں اور 2 دفعہ مکی صورتوں میں آئی ہیں۔ تو یہ 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے، یعنی 2 دفعہ مکی صورتیں، 2 دفعہ مدنی صورتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں احکام تھے یہ مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے۔ کچھ چیزیں تو مدینے میں، مکے میں نہیں تھی، وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو چیزیں اسلام کی ابتدا سے ہی مکے میں بھی یہی کنڈیشنز تھیں اور مدینے میں بھی کنڈیشنز تھیں۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ، کلو مانے کھاؤ پیو، مما رزقکم اللہ، کس چیز میں سے؟ اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب اللہ نے تو رزق دیا ہے، کائنات میں بہت ساری چیزوں میں رزق ہے، لیکن تمہیں کھانا کون سا ہے؟ حلالن طیبہ۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے، وہاں میں نے ایک تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی اور بہت خوبصورت، کہا جب حلال کہہ دیا تو مراد پتہ لگ گئی پاک ہے، لیکن اللہ نے حلال کے ساتھ طیب کیوں کہا؟ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک چیز حلال ہے تو طیب آٹومیٹیکلی ہوگی، بھئی حلال ہے تو اس کا مقصد پاک ہے۔ حلالن طیبہ کیوں کہا؟ حلالن بھی اور طیبہ بھی۔ تو ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی، اور جو میں نے پہلے ہی بیان کی تھی، کہ حلال سے مراد ہی ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کا کھانا شریعت نے آپ کے لیے حلال کیا، بکرا حلال ہے، بکری حلال ہے، اونٹ حلال ہے، گائیں حلال ہے، جتنے جانور حلال ہیں۔ لیکن ایک ہے وہ سورس آف انکم جس سے وہ آپ حلال جانور خرید رہے ہیں۔ بکرے کی سجی آپ کو بنی ہوئی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بریانی، قورمہ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہیں تو حلال، لیکن کس سورس آف انکم سے انہیں پرچیز کیا گیا وہ طیب نہیں ہے۔ تو جانور حلال ہے، آپ کھا حلال زوم میں رہیں، لیکن وہ چیز طیب نہیں ہے، تو وہ حلال تو ہے لیکن وہ حلال والے اثرات آپ کے پیٹ میں، آپ کے جسم میں، آپ کے معاملات میں لے کر نہیں آئے گی۔ ہم دونوں چیزیں ضروری ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہونا چاہیے، لیکن جہاں ہم میں گوشت کے معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط ہوتی ہے کہ ہم وہی کمانے کے معاملے میں کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں یار وہ کسی ہینڈ کٹ اور ذبیحہ کو ڈھونڈنا بھی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہینڈ کٹ ذبیحہ کرنے والے سے پوچھے کہ بھائی تو کما کیسے رہا ہے؟ سارے تو الٹے کام کر کے تم حرام کام کر رہے ہو اور حرام مال کما رہے ہو، اور ایک طرف چیز تو تم ناپاکی کی لے رہے ہو اور اس سے ایک چیز حلال لے رہے ہو، تو تمہارے ذم میں کہ بھائی ہم تو حلال ہی کھا رہے ہیں۔ جو اٹ سیلف چیز ہے وہ تو حلال ہے، لیکن جو مال ہے وہ طیب نہیں ہے۔ اور اللہ نے حلال طیب کھانے کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے مزاج پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ جن کے ماں باپ نے 2 روٹی کھلائی ہے اور حلال کی کھلائی ہے، ان بچوں کی طبیعت میں دیکھ لیجئے گا کیا اثر ہوتا ہے، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو مال حرام کھلایا ہے، اپنے گھر والوں کو حرام مال کھلایا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے اندر نہ حمیت ہوگی نہ غیرت ہوگی، اور آپ لمحہ لمحہ نوٹ کریں گے ان بچوں کو کہ ان کے اندر وہ جو مال حرام ہم نے ان کے پیٹ میں ڈالا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے مسلسل اور دکھائے گا بھی، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس مال حرام کی نحوست سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایک لقمہ پڑتا ہے مال حرام کا پیٹ میں، 40 دن تک جو ہے وہ عبادت کی روحانیت چلی جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اب مجھے بتائیے، ایک بندہ مسلسل جس کا کام ہی حرام پر ہو، حرام کاری پر مبنی ہو، اب وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے کیسے روکے؟ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ حضرت فلاں آدمی تو نمازی ہے، وہ تو اتنے حج کرتا ہے، لیکن چینج کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ چینج اس لیے نہیں ہو رہا کہ نماز تو ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن وہ بے حیائی بری باتوں سے تب روکے گی، وہ نماز تب قبول ہوگی، روحانیت تب ملے گی جب پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا۔
پیٹ میں پورا پیٹ جو ہے وہ لقمہ حرام سے بھرا اور بندہ آ کر کے نیت کرتا ہوں 4 رکعت اللہ اکبر، تو 4 مرتبہ ٹکر تو مار لے گا، لیکن اس عبادت کی لذت اور اس کی روحانیت اور وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا جو نماز آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتی، چاہے تہجد کی نمازیں پڑھتا رہے۔ تو جس طریقے سے عبادت بڑی اہم چیز ہے، اس طریقے سے یہ حلال و حرام کی تمیز بڑی اہم ہے۔ تو اللہ نے کہا کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلالن طیبن، حلال چیز کھاؤ اور طیب چیز کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، یعنی چیز بھی پاک ہو اور جس چیز سے خریدی جا رہی ہے وہ سورس آف انکم بھی آپ کا پاک ہو، طیب ہو۔ پھر فرمایا وشکروا نعمت اللہ، اور جب کھا لو تو کیا کرو؟ وشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اب کھانا کھانے کے بعد ایک تو یہ کہ مالک تو نے مجھے اس قابل کیا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے میں اچھے انداز سے ان کو کھانا پرووائڈ کر پا رہا ہوں، یہ بھی تیری رحمت ہے۔ اور مالک تو نے مجھے یہ صحت دی کہ میں یہ کھا پا رہا ہوں اور ہضم بھی کر پا رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ نے سسٹم جو بنایا ہمارا نظام ہضم کا، اگر یہ چیز انسان کے پاس نہ ہو تو آپ پھر دیکھیے اسپتالوں میں خوراک کی نلکیاں لگی ہوئی ہیں، لقمہ کھا نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچیں گے تو اللہ کا شکر کریں، کھانا لگے تو دعا پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر اسٹارٹ کریں، جب کھانے سے سب فارغ ہو جائیں، آپ کے بچے آپ لوگ ایک تو مل جل کر عادت بنائیے کھانا کھانے کی، برکت ہوتی ہے، اور دوسری بات جب کھانے سے فارغ ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بچوں کی بھی عادت بنائیں کہ وہ اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کہہ رہا وشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اگلی آیت، یہ تو بات نہیں کھانے پینے کی، اب اللہ بیان کر رہا ہے کیا کھانا پینا نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اور بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو، کسی بھی قسم کا مردار ہو جو خود بخود چوٹ لگنے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے جانور مر گیا، اب وہ چاہے حلال تھا کہ حرام، اب وہ چاہے حلال تھا یا مرغا مرغی مر گئے۔ بعض اوقات تو آپ سب کانٹیننٹ میں چلے جائیں، وہاں تو کتنی مرغیاں ایسی بیچ دی جاتی ہیں کہ جو ذبح نہیں کی جاتی ہیں خود بخود مر جاتی ہیں، اور مردار مرغیاں بیچ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے مردار کو بندے پر حرام کیا۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ذبح کے بغیر جو اپنے آپ مر گیا، گر کر مر گیا، تو اس کا خون اس کے جسم میں سے نہیں نکلا۔ اب اگر اس کو کاٹ بھی دیا جائے گا نا تو اس کے جسم کے اندر بلڈ رہے گا، کیونکہ اب وہ مردار ہے، اور وہ انسانی جان کے لیے جو ہے وہ بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اللہ نے کہا انما حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر میتۃ، مردار کو، والدم، دم کہتے ہیں خون کو، اللہ نے حرام کر دیا تم پر خون کو۔ نہ خون پی سکتے ہیں، نہ خون کھا سکتے ہیں، نہ خون فریز کر کے سکتے ہیں، اعوذ باللہ تعالی۔ کہ اس زمانے میں بھی رواج تھا، اور اس زمانے میں بھی فیس بک وغیرہ پر، میڈیا وغیرہ پر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ہیں کہ ان کو الگ سوچتی ہے اور خون ہی پینا شروع ہو جاتے ہیں، اعوذ باللہ تعالی۔ ولحم الخنزیر، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لحم گوشت، خنزیر سور کو کہتے ہیں، ولحم الخنزیر، اور اللہ نے حرام کر دیا تم پر سور کے گوشت کو۔ 3 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز کیا ہے؟ مردار، دوسری چیز کیا ہے؟ خون، اور تیسری چیز کیا ہے؟ لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ اب چوتھی چیز کا ذکر ہے، وما اہل، اور جس پر بلند کیا جائے لغیر اللہ بھی، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ غیر کا نام۔ ذبح کے وقت اگر اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی بت کا، کسی بھی کا بھی نام لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی 3 مرتبہ بیان کر چکا ہوں، تفصیل تو نہیں دوں گا، وہاں دے چکا ہوں، لیکن دوبارہ یاد دہانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ جو آیت کا چوتھا ٹکڑا ہے، اس آیت کو جو ہمارے لوگ ہیں وہ فٹ کر دیتے ہیں نیاز پر، استغفر اللہ العظیم۔ کہتے ہیں کہ بتاؤ 11ویں کی نیاز کس کی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز۔ اچھا 6 رجب کو کس کی نیاز آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خواجہ معین الدین کی نیاز۔ اچھا بھائی محرم کے 10 کو آپ نے شربت کیوں بنایا؟ تو ہم شربت لے کے جاتے ہیں۔ بچپن میں ہماری امی محلے میں بھجاتی تھی، تو کوئی گھر اگر نیاز نہیں کھاتا ہے تو اس کے گھر پہ جاتے تو کہتے نہیں یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں اور ہم نہیں کھاتے۔ اچھا
جب آپ ان سے ڈسکس کریں تو جو لوگ نیاز کرتے ہیں یا نیاز کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے مولائی لوگ ہیں، وہ بس نیاز کرتے ہی جا رہے ہیں، ان کو پتہ وتا کچھ ہے نہیں. بھائی نیاز کیوں کرتے ہو؟ تو یہ نہیں بتائیں گے کہ نیاز کا کانسیپٹ کیا. نیاز کیوں کرتے ہو؟ تو دلیل ان کے پاس یہ کہ بھائی دادا کے ٹائم سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں، 10 کلو بناتے تھے پہلے شربت، اب آپ کا بھائی 50 کلو بناتا ہے. بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ تو 10 کلو بناتا ہے کہ 50 کلو بناتا ہے، سوال یہ بناتا کیوں ہے. تو جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، لنگر کھائے جاؤ، مزے اڑائے جاؤ، الیاذ باللہ تعالی. تو جب آپ لنگر کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، خواجہ معین الدین کا نام لے رہے ہیں، تو آپ کو قرآن و سنت پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے اس نیاز پر، آپ کے اس لنگر پر، آپ کے اس شربت پر اگر کوئی اس آیت قرآنی کو لے کر اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اور جب کوئی آدمی اس آیت کو پیش کرتا ہے کسی ہمارے نظر و نیاز والے آدمی کو، تو پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو، کہیں گے کہ یار ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں، انڈیا میں، پاکستان میں ہم رہتے تھے، میرے دادا بہت بڑی نیاز کرتے تھے چھٹی شریف کی، محرم میں ہمارے یہاں بھی دیگیں پکتی تھی، لیکن جب سے قرآن پڑھا ہم نے تو نیاز سب چھوڑ دی کیونکہ حرام ہے. وہی کہاں حرام لکھا ہوا؟ تو وہ یہی آیت پیش کرے گا. اور یہ آیت میں نے کہا کتنی دفعہ بتائی آ چکی ہے؟ 4 دفعہ. سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں نہیں، سورہ انعام میں اور سورہ نحل میں. وہ کہے گا 4 مرتبہ اللہ نے نیاز کو حرام کہا ہے. اب اللہ نے نیاز کو تو کہیں حرام نہیں کہا، اس میں نہ نیاز کا لفظ ہے، نہ کہیں یہ لکھا ہوا غوث پاک کی نیاز کرنا حرام ہے الیاذ باللہ تعالی. لفظ کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ. اور بلند کیا جائے. سارے تفاسیر کرنے والے علماء نے جو صحابہ کے دور سے لے کر آج سے 100-150 سال پہلے، یہ فرقے وغیرہ کی زیادہ پنچایت تو ابھی ان 200 سالوں میں بنی ہے نا. یہ سارے فرقے جو ایک ساتھ اتنے وجود میں آ گئے، پہلے بھی تھے لیکن اس طرح کے نہیں تھے. ان 200 سال کو نکال دیجئے، 1200 سال کے مستند تفاسیر کو اٹھائیے، انہوں نے اس چوتھی چیز کو جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر جانور کاٹا جائے اور جانور کو کاٹتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی بت کا نام لیا جائے، کسی انسان کا نام لیا جائے، تو جانور وہ پورا کا پورا حرام ہو جاتا ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی اہل مکہ کے لیے کہ انہوں نے چند بتوں کو، چند جانوروں کو، چند بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا. وہ ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے، اور جب وہ سال کے اندر ان کا میلہ آتا تھا تو وہ جانوروں کو لٹاتے، چھری پکڑتے اور کہتے بسم العزا، بسم النائلہ، بسم الحبل، بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ چوتھی چیز جو ہے، جو بتوں کے نام پر ذبح کی جا رہی ہے، اس کا بھی گوشت کھانا حرام. اب مجھے بتائیے جو شربت ہے اس کو کون ذبح کر رہا؟ بھائی دودھ کے شربت کو یا پانی کے شربت کو یا روح افزا ڈال کر چھریاں کون چلا رہا اس میں؟ برفی کو، چمچم کو، گلاب جامن کو کون ذبح کر رہا ہے؟ یہ تو خالصتاً جو ہے جانور کی بات ہو رہی. کوئی دیکھا جانور کاٹتے ہوئے گلاب جامن کو کاٹ کر بولے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ لیں آداب کا، آداب کا. بھائی کون کرتا گلاب جامن کو ذبح؟ کوئی نہیں کرتا الیاذ باللہ تعالی. مجھے بتائیے کہ جو میں پہلے بھی آپ کو میں نے سمجھائی تھی، لاجیکل دلیل دی تھی کہ یار معاملہ تو یہ کہ آج کل تو لوگ جانور بھی نہیں کاٹتے، اسی اسٹور سے گوشت لے کر آ رہے ہیں جس اسٹور سے آپ لے کر آ رہے ہیں. ایک ہی اسٹور سے گوشت آ رہا ہے، آپ بھی گھر پہ لائے، میں بھی لے آیا گھر پر. میں نے کیا کیا، 4 قل پڑھے اور الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مالک آج میرے دادا کی نیاز ہے، ان کے انتقال کا دن ہے، ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے، تو جو میں نے پیش کیا اور جو قرآن پڑھا اس کا ثواب تیری بارگاہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. اور سلسلہ وار پہنچتے ہوئے اپنے دادا کا نام لے اور کہا اللہ اس کا ثواب دادا کو پہنچا دے. اور میں نے پھر جناب دعا مکمل کی، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور پھر میں نے کہا بھائی یہ پوری دیگ بنائی ہے، ایسا کرو رضوان میاں کے اور احمد بھائی کے گھر پہ ایک پلیٹ دے کے آئے. اب جب ان کے گھر پہ پہنچے ہی بولا بھیا یہ تو نیاز تو حرام ہے، تو یہ گوشت لے کر آئے، قورمہ بنا لیا، میں نے بریانی بنا لی، تو ان کا قورمہ حلال، میری بریانی حرام الیاذ باللہ تعالی. تو یہ سمجھیے کانسیپٹ کو. امت کو آیتوں کو لے کر غلط تفسیر کر کے امت پر شرک کے اور بدعت کے اور حرام کے فتوے نہیں دیجیے. تو میں وہی بات عرض کر رہا تھا، مختصر میں نے بات کرنی تھی لیکن پھر بھی تھوڑی ڈیٹیل ہو گئی. یہ 4 مرتبہ میں آپ جب بھی آیت آئیے آپ کو سمجھائیے. پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر جو اضطر حالت اضطرار میں ہو، مجبور ہو، غیر باغن
نہ وہ اس کی طرف رغبت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ وہ مجبوری میں حد سے بڑھنے والا ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے حرام چیز کے، کسی جنگل میں ہے، کسی علاقے میں ہے، پانی کی شدت پیاس لگ رہی ہے لیکن ہے شراب، کوئی بندہ موجود ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے سوائے سور کے، کیا کرے؟ تو اللہ کہہ رہا دو چیزیں ہوں، ایک تو رغبت نہ ہو اس کو کھانے میں، ایسا نہیں کہ بھائی لذت حاصل کرنے کے لیے، دلچسپی کے لیے کوئی چیز کھائے، اور نہ عادن، ولا عادن کا معنی بھائی جان بچ سکتی ہے چارنے والوں سے، جان بچ سکتی ہے آدھی روٹی سے، جان بچ سکتی ہے آدھے پیس سے، اب اس نے کہا کھانا تو شروع کر دیا، چلو پورا ہی کھا جاؤ، علیہ باللہ تعالی۔ تو کوئی بندہ حد سے بڑھ جائے، تو یہ دو چیزیں نہ ہو تو اللہ کہہ رہا جو مجبور ہو اور مجبوری کے اندر وہ حرام بھی کھا لے گا تو اس کے لیے جائز۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو ابھی میری لینڈ میں ایک مسلمان ڈاکٹر محمد محی الدین صاحب، انہوں نے ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک سور کا دل جو ہے ایک انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا ہے اس کو، تو بہت ہاٹ ایشو رہا وہ، اور کیا رائے ہے اس پر علماء کی، الگ الگ رائے آتی رہی اس پر، جامعۃ الازہر کی بھی ایک رائے آئی، شام کے بھی کچھ علماء نے رائے دی، ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر بھی جو علماء موجود ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے دی، کسی نے جائز کہا، کسی نے ناجائز کہا، اور دونوں طرف رائے مل رہی ہیں، دونوں طرف علماء ریسرچ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دے بھی دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سب کے سب دل لگوانا شروع کر دیں، وہ جن لوگوں نے جائز بھی کہا ہے انہوں نے اس آیت کو رکھا جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے اس آیت کو، جنہوں نے جائز کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اور ذریعہ بچے ہی نہ جان بچانے کا، جو کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو پھر کیا کرے آدمی؟ پھر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یہ پگ کا بھی ہارٹ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ آیت پیش کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس کو دلیل بنایا قیاس کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پورا پروسیس کس طرح ہوتا ہے؟ کل رات کو ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شراب پینے پر بڑی سختی تھی، اور حضرت عمر نے ایک پورا اسلامی نظام قائم کر دیا تھا مدینہ المنورہ میں، ایک ریاست وجود میں آ گئی تھی، لاز بن گئے تھے، تو انہوں نے سزا مرتب کرنا چاہیے شراب پینے والے کی، لیکن قرآن کریم نے شراب کو حرام تو کہا ہے لیکن شراب کی سزا کو قرآن کریم نے رکھا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے کہ قرآن میں کہ شراب پیے گا تو سزا کیا دی جائے گی اس کو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ حرام تھی تو اس لیے چاہتے تھے کہ اسٹیٹ لیول پر اس کو بین کیا جائے، اور جو وہ عمل کرے تو اللیگل قرار دیا جائے، اور جو اس اللیگل کام کو کرے تو اس ایکٹ پر اس کو سزا دی جائے۔ لیکن سزا کیسے دی جائے؟ تو حضرت عمر فاروق نے دلیل لی قرآن سے، اور وہ کس طرح لی؟ وہ اس طرح لی کہ انہوں نے کہا کہ تہمت لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ قرآن نے بہتان اور تہمت لگانے والے کی سزا رکھی ہے 80 کوڑے، یعنی جو تہمت بہتان کسی پر لگائے گا اور وہ بہتان جھوٹا ہو، تہمت لگے اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس صورت میں لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو حضرت عمر نے اس بہتان والے مسئلے کو شراب والے مسئلے پر قیاس کیا۔ وہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ شراب پی کر بھی آدمی اتنا بہک جاتا ہے کہ کسی پر بھی بہتان لگا دیتا ہے، کسی پر بھی گالی دے دیتا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ کہہ دیتا ہے۔ تو جو چیز بہتان میں پائی جا رہی ہے، شراب پی کر بھی آدمی میں غالب گمان یہ ہے کہ بہتان کی وہ صفت پیدا ہو جائے گی، تو آپ نے اس بہتان والی سزا کو قیاس کیا، امپلیمنٹ کیا شراب کی سزا پر۔ تو اس طریقے سے بعد کے علماء نے اس چیز کو اتنا پسند کیا، اس قیاس کے اس عمل کو، تو اب جو بھی جدید مسئلہ آتا ہے اس جدید مسئلے کو قیاس کے ذریعے اس طرح ہی حل کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر قرآن کو مطالعہ کیا جاتا ہے، احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کو مطالعہ کرنے کے بعد جو علماء اجتہاد کرتے ہیں ایک نئے مسئلے پر، وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں فلاں ایک واقعہ گزرا ہے، فلاں ایک دلیل گزری ہے، اور اس کو اس نئے مسئلے سے کنیکٹ کریں گے تو وہ جو دلیل وہاں کسی چیز کو حلال کر رہی ہے یا حرام کر رہی ہے، وہی چیز ہم اس نئے مسئلے پر امپلیمنٹ کریں گے۔ تو کوئی بندہ اگر کسی نئی چیز کو حلال کہتا ہے تو
تو اسی طریقے سے قیاس کرتے ہوئے کوئی حلال کی دلیل لاتا ہے اور جو کوئی لوگ حرام کہتے ہیں وہ حرام کی دلیل لاتا ہے۔ تو ابھی ٹرانسپلانٹ میں بھی ایک رائے تو یہ ابھر کے سامنے آئی اور انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا، اور کچھ رائے جو ہے وہ جو ناجائز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کھانے پینے کے لیے فرمایا حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ انسان کے جسم پر اس کی کھانے پینے کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ تو ایک جو چیز ہے غذا پیٹ میں جانی ہے اور جا کر خون بن جانی ہے یا فضلے کے ذریعے سے نکل جانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام چیز کو کھانے سے منع کیا، اور ایک آپ باقاعدہ اس کا عضو لے کر مستقل پرماننٹ پارٹ ہی بنوا دیں اپنا، تو وہ کتنی خرابی انسان کی طبیعت اور فطرت میں پیدا کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کا وقت آ گیا ہے تو پھر جانے کی تیاری کرنے میں لگ جائے۔ بہتر یہ ہے، عزیمت یہ ہے، جیسے جو ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا مجھے اگر یہ موقع ملے تو میں اللہ کے پاس جانا زیادہ پسند کروں گا بجائے ایک سور کا دل لگانے کے۔ تو دونوں طرف رائے اپنی ہے، کسی طرف بھی سختی نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف علماء ہیں، دونوں طرف کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو لیکن چونکہ مسلمان سائنسی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے، تو اس وجہ سے اگر مسلمانوں کا انفلوئنس ہوتا دنیا میں تو یہ سور کے دل کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا۔ مسلمان یقیناً چونکہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یقیناً دوسری چیزوں پر ریسرچ کرتے۔ ایک مسلمان عربک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ پورا آرٹیکل لکھا، اس نے یہ بات کی، اس نے کہا انفلوئنس ہمارا اگر سائنسی دنیا میں اس وقت ہوتا تو یہ ایجاد جو ہوتی، یہ ایجاد کسی حلال جانور پر ہی ہوتی، کیونکہ مسلمان سور کے بارے میں پھر سوچتا ہی نہیں۔ لیکن چونکہ سائنسی پوری دنیا میں انفلوئنس مسلمانوں کا نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے جو معاملہ ہوا ہے وہ انڈر دا امبریلا آف کفار ہوا ہے۔ تو یقیناً اس طرح کی چیزیں آنی ہیں، تو بطور مجبوری اگر کوئی کر لیتا ہے تو جواز کا پہلو بھی ہے، لیکن عزیمت کا پہلو یہی ہے کہ انسان یقیناً طبیعت میں اور فطرت میں، اور انسان کیا فیل کرے گا، انسان جس کے دل میں سور کا دل لگ جائے تو بیٹے بیٹے اس کو کیا خیالات آئیں گے، الیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہاں یہ بات فرمائی۔ اب آیت نمبر 116 آ رہی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اور آج میں پڑھ رہا تھا اس کو تو بہت ساری چیزیں موجودہ زمانے کی میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور لوگوں کے جو شدت کے رویے ہیں، جن کو 4 دن بنے ہوتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں وہ، اور کتابیں اور علم کا کچھ خبر نہیں ہونے ہوتی، اور پھر وہ حلال و حرام کے مسئلوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بغیر علم کے جہالت پر۔ اب اللہ نے مشرکین کو ایک بات کی، مشرکین نے کیا کیا تھا، سورہ مائدہ میں آپ کو میں بتا کے آیا ہوں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، انہوں نے 4-5 جانوروں کے نام رکھ لیے تھے، کہا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک اونٹنی ایک ساتھ 2 جو مادہ بچے دے دے تو وہ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھی خود بخود اپنے طور پر حرام کر لی تھی۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، اور بکواس نہ کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، جھوٹ نہ بولو، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، کیا کہتی ہیں، هَذَا حلال، یہ حلال ہے، وَهَذَا حرام، اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ یعنی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ کسی بھی اور کے حرام کرنے سے، کسی بھی اور کے حلال کرنے سے نہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے نہ کوئی چیز حرام ہوتی۔ فرمایا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کمی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھی، حضرت نعمان بن بشیر کی، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حضور فرماتے ہیں کہ حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی قرآن و حدیث میں واضح ہے۔ قرآن آپ کو مکمل حلال بتا دیتا ہے، حدیث متواترہ ہو وہ بھی آپ کو حلال و حرام کی تفصیل دے دیتی ہے۔ اب جو قرآن و حدیث میں مینشن لفظ نہیں ہے حلال و حرام کے متعلق، فرمایا مشتبہات، نہ وہ حلال اور نہ حرام ہیں بلکہ مشتبہات ہیں، ان دونوں پہلوؤں کے ڈاؤٹس اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو امام نووی اور ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہوتا، نہ حلال کے پہلو میں نہ حرام کے پہلو میں، تو اس پر گنجائش ہوتی ہے کہ ریسرچ کی جا سکے۔ جیسے قرآن کریم نے
دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کو حرام کہا. اب کوئی اس مسئلے کو بولے نہیں میں اجتہاد کروں گا، ریسرچ کروں گا، کوئی حلال کا پہلو نکالوں گا، ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا. اب اس میں اجتہاد نہیں ہے. اب فار ایگزامپل شراب کو اللہ نے حرام کہا ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں جناب میں کچھ نہ کچھ کر کے ایک ایسا پہلو لاؤں گا کہ شراب کو حلال کروں گا، ریسرچ کروں گا، نہیں، اس میں نہیں ہو سکتا. ریسرچ ہوتی کس چیز میں؟ قرآن و حدیث نے جس کو حلال کہہ دیا واضح طور پر، حرام کہہ دیا واضح طور پر، ریسرچ ان میں نہیں ہوتی ہے. ریسرچ ان میں ہوتی ہے کہ جو قرآن و احادیث میں، احادیث بھی کون سی؟ متواترہ. حدیث کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، تو ہر حدیث سے حلال و حرام واضح نہیں ہوتا. حدیث بھی متواترہ ہونی چاہیے. متواترہ وہ کہ اس روایت کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ اس بات کا جھوٹ پر ہونا ناممکن ہو. تو اکثر احادیث ہمارے پاس متواترہ نہیں ہے. اس کی چین آف نیریٹرز آپ کو ملیں گی تو 2 4 6 مل جائیں گی، لیکن متواترہ کم احادیث ہیں، اور ان متواترہ سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ بھی حلال و حرام کے زمرے میں آتے ہیں. تو بات یہ کی گئی کہ جو حلال و حرام قرآن سے یا احادیث متواترہ سے ثابت ہیں، ریسرچ ان پر نہیں ہوتی. ریسرچ کن پر کی جاتی ہے حلال و حرام کے متعلق؟ جو قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر حلال یا حرام نہیں لکھے ہوتے، ان کو کہتے ہیں مشتبہات. تو علماء نے فرمایا، امام ابن حجر فرماتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں پھر ان مشتبہات امور پر علماء ریسرچ کرتے ہیں جن میں ڈاؤٹس ہوتا ہے، جن میں شک ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث سے مینشن نہیں ہے. اور علماء جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ ان مسائل کے اندر اپنی ریسرچ کے بعد حلال کا یا حرام کا پہلو نکالتے ہیں. تو کیا پتہ لگا کہ جو بندہ کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے، جو بندہ کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے، اس کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. یہ عام آدمیوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کے حرام کے فیصلے کرتے پھریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جو مشتبہات کے زمرے میں آتی ہے اس کو آپ جس عالم کو فالو کرتے ہیں وہ ناجائز کہتا ہو، اور سامنے والا جس عالم کو فالو کرتا وہ اس کو جائز کہتا. اس عورت کے سفر کا مسئلہ ہے. عورت کے سفر کا مسئلہ ہے تو 98 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زیادہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. احناف میں اور حنابلہ میں، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ دونوں کے نزدیک محرم کے بغیر جا ہی نہیں سکتی. وہ عمرہ و حج پر بھی نہیں جا سکتی، عام سفر پہ بھی نہیں جا سکتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا معتمد گروپ، ٹرسٹ وردی لوگ ہوں اور عورتوں کا ایک پورا جمع غفیر موجود ہو اس کے اندر جہاں پر عورت کی عزت بچنے کے معاملات ہوں، تو فرمایا کہ جا سکتی ہے. امام حسن بصری نے، امام اوزاعی نے، امام داؤد الظاہری نے، ان علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ معاملہ اس وقت کے لیے تھا کہ جب سفر کے اندر خوف کا عالم ہوتا تھا، لیکن اگر سفر میں سیکیورٹی وغیرہ اور یہ خوف اور یہ لٹنے لٹانے کے خدشات کم ہو جائیں تو وہاں پر جا سکتی ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ ڈفرینس آف اپینین آ گیا. آپ کو اگر احناف کا یا حنابلہ کا موقف سمجھ میں آتا ہے اپنے مسئلے پر رہیے، لیکن اگر کوئی کسی اور عالم کی ریسرچ کو فالو کرتا ہے، میں نے ایک جسٹ ایگزامپل مسئلہ بتایا، کوئی کسی اور عالم کی ریسرچ کو فالو کرتا ہے اور مسئلہ مشتبہات میں آتا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ سامنے والے کو کہے تو حرام کر رہا ہے. بھائی میں جس عالم کو فالو کرتا ہوں یا میں جس امام کو مانتا ہوں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، میں نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا، یہ اچھا رہا ہے. تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو وہ مان جو میں مان رہا ہوں. یہ چیز جو ہے یہ دین میں ہے ہی نہیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مزاج جو ہے نا، ہر بندہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کر جو نکل پڑا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ مثال عرض کی ہے کہ میں جب نیا نوری مسجد میں آیا، اوپر رہتا تھا میں، تو اس زمانے کے اندر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں عصر کی سنتیں اوپر پڑھ کے آ جاتا تھا. تو مسجد کمیٹی کا ایک آدمی نے میرے کسی جاننے والے کو ریچرڈسن میں، جو میرے بہت قریبی ہیں، ان کو فون کر کے کہا کہ یار امام صاحب کچھ سے بات کرنا، میں جب بھی آتا ہوں عصر پڑھنے، سنت تو پڑھتے نہیں عصر کی ہے. بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کی مسجد کمیٹی کے ایک بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے 2-4 دفعہ نوٹ کیا. تو میں نے کہا کہ یار وہ 5 نمازوں میں خود عصر میں ہی آتا ہے صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا صحیح مسلم میں فرمان ہے کہ حضور کبھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی سنتیں ادا فرمائی، حجرے میں ادا فرمائی. اور تیسری بات، میرے رب نے مجھ پر جب وہ فرض نہیں کیے سنتیں، وہ ایک تو سنت بھی غیر موقع تھا،
جب میرے اللہ نے مجھ پر فرض نہیں کیے تو کمیٹی ہوتی کون ہے مجھ پر فرض کرنے والی؟ لیکن اب وہ بندہ ایک تو آپ ہی عصر کی نماز میں رہا ہے 5 نمازوں میں سے، اب وہ ہمیں دین سکھانا چاہ رہا ہے، اس کو پسلے کی نوعیت ہی نہیں پتا کہ یار اگر فار ایگزامپل میں نے نہ بھی پڑھی ہو تو شریعت مجھ پر لازم بھی نہیں کرتی۔ لیکن کچھ اس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈنڈے کے طور پر دین سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے عام آدمی کو کیا دین سکھائے گا؟ وہ مقتدی ہو کر امام کو سکھانا چل رہا ہے، الیاذ باللہ۔ میں کوئی اپنے علم کا تکبر نہیں کر رہا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے اس دور میں اس طریقے سے دیندار بنتے ہیں اپنے آپ کو، اور ایک عام آدمی کو دین سے بزن کر دیتے۔ اب مجھے بتائیے مجھے کتنا ہرٹ ہوا اس بات سن کے کہ یار وہ بندہ رچرڈسن میں جو ہمارے علاقے میں بھی نہیں رہتا، وہ بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب آج کے عصر کی سنتیں نہیں پڑھ رہا، الیاذ باللہ تھا۔ تو میرا دل کتنا دکھے گا؟ تو جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک بالکل نارمل آدمی ہے، جو بیچارہ فرض پڑھ لے بڑی بات ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے بڑی بات ہے، وہ مسجد میں انٹر ہو 4 بندے مولوی بن کے اس پر ٹوٹ پڑیں تو وہ دین سے کتنا بزن ہوگا؟ مسجد ہی نہیں آئے گا وہ۔ تو اس لیے قرآن حدیث نے جو بیان کیا ہذا حلال و ہذا حرام، یہ تم نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، جب تمہیں کسی بات کے بارے میں نالج نہیں ہے خاموش رہو، اور علماء کے دلائل کو پڑھو، اس مسئلے میں حلال و حرام کے مسئلے میں نہ پڑھو، یہ مسئلہ علماء کا ہے، مجتہدین کا ہے، جو قرآن و سنت کے علم سے واقف ہیں ان تک ہی اس معاملات کو رہنے دیا جائے۔ متاع قلیل، آخری آیت کی طرف میں چلتا ہوں، متاع قلیل، اور اگر یہ جو حلال و حرام اپنے مطلب کے لیے ٹھہراتے ہیں، اگر یہ فائدہ اٹھا بھی لیں گے تو تھوڑا ہی فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جن لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا اور ہم نے یہودیوں پر حرام کیا، ما قصصنا علیک من قبل، جو اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ نے یہودیوں پر کیا چیز حرام کی تھی؟ چربی جو تھی یہودیوں کے لیے حرام تھی، ہر ناخن والے جانور جو تھے وہ یہودیوں کے لیے حرام تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہے اس چیز کو جو اس سے پہلے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ سورہ نساء میں آیا آیت نمبر 160 میں، سورہ انعام کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں 146 میں کہ ان پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ یہودیوں پر کچھ چیزیں تو توریت میں حرام کر دی گئی تھیں، کچھ چیزیں ان کے جرم کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کی تھی۔ جیسے کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ بھئی اب چونکہ تمہارے ریکارڈ میں کرائم آ گیا ہے تو اب یہ چیزیں تم نہیں کر سکتے، تو اس سے کیا مطلب مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیزیں حرام ہیں؟ بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ کرمنل ہو گیا ہے تو جو چیزیں سب کے لیے حلال تھیں ان کرمنلز کے لیے اب حلال نہیں۔ اس طرح ڈاکٹر کی مثال لے لیں، جب آپ کو کوئی کولیسٹرول ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، تو ڈاکٹر کہے گا چمچم نہیں کھانی آپ کو، گلاب جامن اب ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ تو کیا مقصد گلاب جامن اب حرام ہو گیا؟ نہیں، حرام نہیں ہوا، بلکہ تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا تو اب ڈاکٹر تمہیں یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ جناب اب یہ نہیں کھانا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب خیال نہیں کیا شریعت و دین کا تو اللہ نے ایکسٹرا پابندیاں اور ایکسٹرا ریسٹرکشن جو ہیں وہ یہودیوں پر ڈال دی تھی۔ تو اس رکوع کو مکمل کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء، اور پھر یہ سارے جو کام لوگ کر رہے ہیں الٹے سیدھے، لیکن پھر آپ کا رب کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ عملوا السوء کہ جنہوں نے برے کام کیے، بجہالت، اپنی نادانی اور اپنی جہالت کے سبب، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، وان ربک من بعدها لغفور الرحیم، لیکن اگر کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو آپ کا رب اس توبہ اور اصلاح کرنے کے بعد بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ بحمدللہ یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع بھی ہمارے اس سپارے کا مکمل ہوا، اور کل آخری رکوع انشاءاللہ ہم اس سورت کا بھی اور اس سپارے کا تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اور دین کا صحیح فہم ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، اور حلال میں ہمیں رغبت عطا کرے، کمانا بھی حلال نصیب کرے، کھانا بھی حلال نصیب کرے، حرام کے نوالے کو کمانے سے بھی اور کھانے سے بھی اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.